حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، آپ کی ازواج مطہرات سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کو دم کرتے۔ دم کیسے کیا کرتے؟ اس کی وضاحت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آخری 3 قل پڑھ کے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ 3 سورتیں پڑھ کے آپ دم کرتے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کبھی آپ خود بیمار ہوتے تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی جب دم کرتے تو آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنا ہاتھ سارے جسم پہ پھیرا کرتے۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ یہ چیزیں ہم بھی اپنائیں، ان میں خیر ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں بزرگوں کے دم، پیروں کے دم، کہ انہوں نے کیا دم سکھایا ہے جی۔ وہ جنتر منتر یاد کر کے ہم یاد کر لیتے ہیں، ان کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو پیروں کے پیر ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، ان کا دم کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں آپ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اپنا ہاتھ سارے جسم پہ پھیرا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آپ زیادہ تکلیف کی وجہ سے دم نہ کر سکتے تو پھر میں آپ کو دم کیا کرتی، یہی 3 سورتیں پڑھ کے۔ ایک دن آپ زیادہ بیمار تھے، آپ میں ہمت نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ پھیر سکیں، اس قدر آپ تکلیف میں تھے، تو کہتی ہیں کہ میں یہ سورتیں پڑھ کے آپ کے ہاتھ پہ پھونکتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے پھر آپ کے بدن پہ میں پھیرتی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کی برکت بھی مل جائے۔ اپنے ہاتھ پہ پھونک کے پھیرنے کی بجائے آپ کے ہاتھ پہ پھونکتی اور اس کو پکڑ کے پھر آپ کے بدن پہ پھیرتی۔ یہ عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتی ہوں۔ ایک دن ایک صحابی آئے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا جسم دردوں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، سارا جسم دردیں ہی دردیں ہیں، مسلسل تکلیف رہتی جسم میں۔ ہمارے بھی ایسے واقعات کئی پیش آتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ سارا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے اور درد ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے اور اکثر درد رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے عثمان، تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ، جہاں جہاں درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ۔ اس کے بعد یہ الفاظ آپ نے پڑھے، اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، مختصر سے الفاظ لیکن بڑے جامع الفاظ۔ کیا ہے اس میں؟ اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت کا واسطہ دے کے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کو اس کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، وہ قدرت ہی، اس کی قدرت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر ما اجد و احاذر، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ دردیں، وہ بیماری جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ بڑھ کے کوئی اور بڑا مرض نہ بن جائے اور کسی بڑی پریشانی میں لاحق نہ ہو جاؤں، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بندہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے تو
تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی رحمت کے سائے تلے لے آئے، تو اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو یہ سکھا دیا ہے کہ جب بھی درد ہو، یہ مجرب ہے، یہ بار بار تجربہ کیا اس دم پہ، اللہ کی توفیق سے فوراً دردیں جاتی رہتی ہیں۔ صرف یقین ہونا چاہیے، یقین پختہ ہو، ایمان پختہ ہو اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے رسول کی باتوں پہ۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ عمل کیا جائے اور اس کا فائدہ نہ ہو اور شفا نہ ملے۔ یہ یاد کر لیں، جب بھی جسم میں کسی حصے میں درد ہو، درد کے اوپر ہاتھ رکھیں، جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھیں 3 دفعہ اور 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ الفاظ دعاؤں کی کتابوں میں، حسن المسلم میں، کوئی بھی دعاؤں کی کتاب ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ درد کے دم کے نام سے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، ان کو یاد کیا جائے اور ان کو اپنا لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی دم کیا کرتے، اپنے نواسوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی جا کے گھر جا کے دم کر کے آیا کرتے، اور بڑا آسان سے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا دم کیا کرتے؟ انی اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ انی اعیذکما، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، تمہیں میں پناہ میں دیتا ہوں بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے تمام تعریفی کلمات کا واسطہ دے کے میں تجھے، تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں۔ کس چیز سے بچانے کے لیے؟ من کل شیطان، ہر شیطان کی شیطانی اور شر سے بچانے کے لیے۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں من شر کل شیطان، ہر شیطان کے شر، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی سے بچانے کے لیے میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ۔ ہامہ کہتے ہیں ہر قسم کے موذی جانور، تکلیف دینے والی چیز، اس کے شر سے بچانے کے لیے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، عام طور میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے، پھر بچے روتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بہترین جملہ ہے یہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر بد نظر، بری نظر، تکلیف دہ نظر جو ہے اس سے بچانے کے لیے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔